اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں ہم یو پی ایس اردو سے ہیں۔ ہمارا مضمون ہے اردو، کلاس ہے 7۔ بچوں آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں سری نگر سے کرگل تک۔ تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، آپ نکالیں پیج نمبر 70۔ تو پیج نمبر 70 کا دوسرا پیرا ہمیں پڑھنا ہے یہاں سے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ بچوں میں نے آپ کو کل بھی پڑھایا ہے، لداخ میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے دراس، وہ وہاں کی بہت سرد ترین جگہ ہے۔ تو ونٹر میں یعنی سردیوں میں وہاں کا موسم، وہاں ٹیمپریچر رہتا ہے -45 ڈگری۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ اگر وہاں بارش کم بھی پڑتی ہے تو بھی وہاں کی سرزمین ہری بھری ہے، سرسبز ہیں۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں، نئے طریقے کے فارم نظر آتے ہیں۔ فارم وہ زمین کا ایک احاطہ ہوتا ہے جہاں دودھ دینے والے جانوروں کی پرورش کی جاتی ہے، یا جہاں میوے اگائے جاتے ہیں یا سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ آج وہ وہاں نظر آتے ہیں نئے طرز کے، نئے طریقے کے، اور وہاں کے جو مکانات ہیں وہ شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، آفتاب کی روشنی سے گرم ہوتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب دراس سے نکلتے ہیں تو آگے ہم صرف دائیں بائیں ننگے پہاڑ دیکھتے ہیں، ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان پہاڑوں کا۔ تو ننگے پہاڑ دیکھتے ہیں، جیسے دور سے وہ سرخ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ شاہراہ دریائے دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھریبو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ جو یہ شاہراہ ہیں جو سری نگر سے لداخ جاتی ہیں، لے جاتی ہیں، وہ ایک گاؤں سے گزرتی ہیں جس کا نام ہے کھریبو نام کا گاؤں ہے یہ، جہاں سے یہ شاہراہ گزرتا ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہیں۔ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں ان پہاڑوں پر، جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جب آفتاب غروب ہونے کو جاتا ہے تو آفتاب کی روشنی جب ان پہاڑوں پہ پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان پہاڑوں پر سونا چڑھایا گیا ہے، سونے کی چادر بچھائی گئی ہیں۔ تو ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ ہم وہاں جاتے جاتے دائیں بائیں حیران کن نظارے دیکھتے ہیں۔ یہ نظارے دیکھتے دیکھتے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ لیہ کے بعد آتا ہے کرگل کا قصبہ، جو آباد ہے، بارونق ہے، یعنی جو مالی حالت لحاظ سے خوشحال ہے، بارونق ہے، خوبصورت ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ جو یہ قصبہ ہے، کرگل کا قصبہ، وہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے دریائے سورو، اسی کے کنارے پر آباد ہے یہ قصبہ۔ تنگ پتھریلی وادیاں یعنی وہاں کی وادیاں جو ہیں وہ پتھریلی ہیں، جن میں بہت پتھر ہوتے ہیں، اس لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قصبہ جو ہے یہ دریائے سورو پر آباد ہے، اس لیے اس قصبے کو وہاں سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یعنی کرگل سطح سمندر سے کتنا اونچا ہے؟ 2750 میٹر۔ یہاں کی قابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ وہاں کی جو زمین ہے اس کو اب جدید دور میں قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے، یعنی وہاں کی جو آبادی ہے وہ ہزاروں میں ہے کرگل میں۔
سری نگر لیشارا کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے. جو سری نگر لیشارا ہیں وہ کرگل قصبہ کے بیچ میں سے گزرتی ہے وہ شاہراہ. سری نگر سے لے جانے والی اور لے سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں. جب سری نگر سے گاڑیاں لداخ جاتی ہیں لے جاتی ہیں تو کرگل میں رکتے ہیں، یا اگر وہاں سے واپس بھی آتے ہیں تو کرگل میں رکتے ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو. جب لوگ آتے وقت بھی کرگل میں ٹھہرتے ہیں یا یہاں سے جاتے وقت کرگل میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں لوگوں کا رہنے کے لیے وہاں ہوٹل بنائے گئے. وہاں ایک رش بڑھتا ہے لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے وہاں پر. تو اس کی خوبصورتی میں، اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے وہاں ہوٹل بنائے اور بازار بن گئے، بازار وجود میں آ گئے، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا ہے. اور لوگوں نے وہاں کمانا بھی شروع کیا جب لوگوں کا آنا جانا رہا وہاں. یہاں جب سیاح لوگ گئے وہاں، ٹورسٹ گئے، مسافر گئے وہاں رکے کرگل میں، تو لوگوں نے کمانا بھی شروع کیا اور ان کی معیشت پر اچھا اثر پڑا. شکریہ بچوں.